बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अजीब ही मुनाफ़िक़त नज़र आ रही है इस वक्त वाईटी पर कि अगर कोई एक शब्द भी किसी के ख़िलाफ़ बोल दे तो उसे कहा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ ये है कि एक बड़ी दुकान है जो सजी पड़ी है गालियों से भी और ऐब और बहतान लगानों से भी। और एक भाई हैं जो कभी इस तरफ आते हैं कभी उस तरफ आते हैं और कभी ब्लैक मेलिंग जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं और गालियों की तो कोई इंतहा नहीं, फिर भी लोग उन्हें भाई भाई कहते नहीं थक रहे हैं। मैं इस वक्त बात जिनकी कर रही हूँ आप समझ गए होंगे, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर जो इख्तलाफ है वो सबके सामने। और मैं समझती हूँ सितारा सपोर्टर्स भी इसी बात से उनसे इख्तलाफ रखते हैं। एक तो उनकी गालियाँ, दूसरे एक ब्लैक मेलिंग का लहजा जो आए दिन उनका सामने आता है। अब कल रात को उन्होंने कहा कि मैं तो हेटर्स के पास इसलिए गया था कि सबूत और प्रूफ लेकर आऊँ कि सितारा बेगुनाह है, और जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अपनी बहनों को गालियाँ पढ़वाईं और ख़ुद भी गाली दी, जैसा कि आपको पता है किसकी दोस्त को गालियाँ उन्होंने कितनी गंदी दी, जो हमने एक लफ्ज़ सुन के ही दिमाग चकरा जाए। तो अब वो कहते हैं इस पर सिर्फ सॉरी बोल देते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कोई किसी का भाई या बेटा या कोई भी बंदा हो और कहे कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि आप लोग की इसमें भलाई थी, तो मैंने लोगों को खुली छूट दी थी कि वो आपको गालियां दें, और मैं भी इसीलिए गालियां दे रहा था कि मुझे अंदर की ख़बरें लानी थी। अब वो अंदर की ख़बरें कितनी लाएंगे, कितनी लाए हैं, ये तो अभी पता चल ही जाएगा। मगर ये रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है। तमाम सितारा सपोर्टर्स को उन्हें वार्न करना चाहिए कि आप ऐसा रवैया मत रखें, क्योंकि ये रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इधर लेडीज़ हैं और जिस लेडीज़ को गाली पड़ती है उसको किस कदर दुख और तकलीफ़ होती होगी, जबकि दूसरी लेडीज़ ये सुनकर ही चकरा जाती हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और किसी भी लेडीज़ क्या जेंट्स के लिए भी गालियाँ किसी तो भी काबिल कबूल नहीं है। तो भाई ये रवैये को ख़त्म होना चाहिए। और ज़रूरी है ख़ासकर सितारा सपोर्टर्स के लिए कि अगर हम एक चूँ भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, और उधर जो होता है पूरा हंगामा और क़यामत आ जाती है, मगर कुछ भी नहीं होता है। क्या वो बहुत मज़बूत लोग हैं? क्या उनका कोई है ऐसा शख्स जो उनकी बहुत इस कदर सपोर्ट करता है कि उनके गंदे कामों पर भी उनको खुली छूट देता है, और यहाँ पर हक़ का साथ देने वालों को मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। और उनके अगर आदमी फ़र्ज़ करे वो सच ही कह रहे हैं भाई साहब, तो वो जाते हैं तो गालम गलोच जब तक नहीं होती है तब तक कोई बात सामने नहीं आएगी। तो ये मेरा सबसे पहली ये बात मुझे ज़रूर ही कहनी थी आप सब लोगों से, और मुझे पता है कि आप लोग भी इस बात को अग्री करेंगे और आगे इस बात को भी सितारा सपोर्टर्स से शेयर करेंगे। फिर ये कि मरियम के बारे में जो बात हो रही है, जिस पर उन दूसरी साहिबा ने जो अपना वो जर्नलिस्ट कहती हैं डिनाई किया है और सारा मुद्दा फिर उन्होंने मरियम पर लाद दिया है, लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते। वो हमें फ़ेक ही लगती हैं और यकीनन वो फ़ेक है। जो बिना कभी किसी ने उनसे कहा नहीं था कि तुम गवाही दो या सबूत दो या ना दो, मगर वो कुरान उठा लेती हैं। हम इस बात को सख्त नापसंद करते हैं कि बिला कुछ कहे कोई इतनी बड़ी बात ना हो, और अभी किसी ने बोला भी ना और आप कुरान उठा लें, और बोला भी जाए तब भी बहुत सोच समझ के कुरान उठाने की का है, क्योंकि कुरान से हिदायत के लिए आया है, और ताकि उसे समझा जाए, उससे हिदायत पाई जाए और ज़िंदगी में अमल किया जाए। लेकिन यहाँ उलट हो रहा है कि सब अपनी झूठी बात को सच्चा साबित करने के लिए कभी मदीना खाने काबा को इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी कुरान को इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह पाक किस कदर नाराज़ होते होंगे इस बात से ये उनको आगे चलकर ही पता चल जाएगा। फिर सितारा यासीन की हम बात करते हैं। सितारा यासीन ने माशाल्लाह से अपना शूट दिखाया, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जैसा कि हम कह रहे हैं घर में माशाल्लाह से अम्मी अब्बू जो चाचू हैं सितारा के वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह से मुस्तफ़ा तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है और उसकी बातें बहुत फ़न वाली होती हैं और बहुत खूबसूरत और ज़हानत से भरपूर होती हैं।
اچھا، میں اس وقت ایک اور صاحب کی بات کروں گی جسے پرسوں رات کو بھائی صاحب نے اپنی لائف میں بلایا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ادھر سے کیا نکالتے ہیں، لیکن وہ آدمی مجھے عجیب سا لگتا ہے، جلیبی کی طرح عجیب ہے، اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اس کا قصہ تمام اکٹھے ہو کر کیوں نہیں ستارہ کے ریلیٹو کر دیتے ہیں۔ میں کر دوں گا، کبھی کوئی چاچو کی آواز آتی ہے، کبھی کدھر سے آواز اٹھتی ہے، لیکن صحیح طریقے سے ایک مؤثر آواز بن کے اٹھا جائے تو اس آدمی کا منہ بھی بند ہو جائے گا، اور جو اس کو یوز کر رہے ہیں ان کا منہ بھی کافی حد تک بند ہو ہی جائے گا۔ کم از کم اس کو اپنی لائف میں نہ لے کر آئیں۔ اور میں اس بات کو اپنی سپورٹرز بہنوں سے، ستارہ سپورٹرز بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کم از کم اپنی لائف میں کسی میل کو مت لے کر آیا کریں، چاہے وہ اپنا آپ کا بھائی کہہ رہا اپنے آپ کو۔ اور کبھی بھی آپ ہیٹرز کو مت لائیں اپنی لائف میں، یہ بھی غلط ہے کہ جیسا کہ مسلمہ کہہ رہی تھیں کہ آج میری لائف، آج میرے جو کمیونٹی ہے کھلی پڑی ہے ہیٹرز کے لیے، اور لائف میں بھی میں ہیٹرز جو بھی بولے، لیکن کیا ہیٹرز سدھر جائیں گے؟ نیچے کمنٹس ہیٹرز کے میں نے پڑھے، بہت ہی بدتمیز والے تھے، جس میں وہ سارا مدعا ہم پہ ہی ڈال رہے تھے کہ وہ ڈر گئی ہیں یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں، اور میں اس رویے کو بھی صحیح نہیں سمجھتی ہوں۔ مسلمہ سے مجھے یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے رویے مت رکھا کریں، جیسے کہ آپ نے اس دن بنا مریم سے بات کیے، جرنلسٹ کو اپنی لائف میں بلا لیا تھا، آپ پہلے ان سے بات کرتی، ساری بات ہو جاتی، تب آگے بات بڑھاتی، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی بنا کہے آپ کو کسی دشمن کو اپنی لائف میں بلانے کی۔ اور اب جس طرح سے آپ اس شاہ صاحب کو اپنے لائف میں یا بلانے کے لیے سوچ رہی ہیں، وہ بھی بالکل غلط ہے، بالکل یہ رویہ صحیح نہیں ہے، نہ یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ صرف ستارہ سپورٹرز یکجٹ ہو جائیں اور کسی ہیٹرز کو نہ دیکھیں، نہ سنیں، اور اگر کوئی بات ان کی کان میں پڑ جائے تو اسے مؤثر طریقے سے بیان کر دیں تاکہ سب ہوشیار باش ہو جائیں۔ باقی اس طریقے سے کرنا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے یا تو ہم ڈر گئے، یا ہم کمزور پڑ گئے، یا ہمیں ستارہ یاسین کے اوپر الزامات پر یقین آ چکا ہے۔ تو اس طرح کے رویوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اور ہم ستارہ سپورٹرز ہیں، ہم ستارہ کے ساتھ ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ جو کسی گناہ چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے، تو ہم بھی اس کے گناہ اور عیب کو چھپاتے ہیں۔ اور جو بھی اگر سامنے لاتا ہے تو ثبوت اور گواہ کے ساتھ لائے، گواہ بھی معتبر ہوں، ورنہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ تو جب تک ہم جیسے کہ ساجد صاحب نے ایک طریقے سے جو کہا تھا بات، میں ان کی بات کو اگری کرتی ہوں کہ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ آپ ان لوگ کو مت دیکھیں، مت سنیں، لیکن نہ معلوم کیوں ریئیکشن والوں نے یہ بات کو برا مان لیا۔ یہ بات بالکل صحیح تھی، اگر کان میں تو کہیں نہ کہیں سے پڑھی جاتی ہے تو اس کو ہم صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہیٹرز کو سبسکرائب کرنا یا ان کی لائف کو دیکھنا یا ان کی ولاگ کو دیکھنا بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ ان کو دیکھنا سننا چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر بہت ہی ضروری ہو تو ان کا بس مین پوائنٹ جلدی سے دیکھ کے، یہ نہیں کہ پورا ہم دیکھ کر آئیں اور اس کو پھر ہوشیار کر دیں ستارہ سپورٹرز کو، ستارہ کو۔ اور پھر آخر میں مجھے یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہیٹرز اپنی لائف میں نینا کے بارے میں الٹی سلٹی باتیں، گالیاں گلوچ کر رہی ہیں، مجھے یہ بھی ایک پروپیگنڈا لگتا ہے اس بات کا کہ اندرون خانہ یہ ستارہ اور نینا کو ملانے کی ایک بات بھی ہو سکتی ہے، ایک سازش ہو سکتی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نینا کو سب نے چھوڑ دیا ہے اور ہیٹرز اب نینا کو تھوک چکے ہیں، تو لہٰذا اب آنا نینا تو ہماری ہے، اور نینا بڑی دکھیاری بن کے آ جائے اور پھر ستارہ کے ساتھ اس کی صلح ہو جائے۔ دیکھیے کوئی معمولی الزام نہیں لگایا ہے، اور نینا بھی کوئی دل سے معافی مانگنے نہیں آ رہی ہے، اور کل شاہ رخ بھی اپنی ولاگ میں ساجد صاحب کو بہت بدتمیزی سے الزامات لگا رہا تھا، بہت بدتمیزی والے القابات دے رہا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، نہ کہ صلح صفائی کرنی چاہیے۔ تو بھائی صاحب جو صلح صفائی کی بات کر رہے تھے ان کے ساتھ، وہ بھی بالکل غلط بات ہے، اس بات کو بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ اور اب پھر میں اس ویڈیو میں ستارہ یاسین اور ساجد صاحب سے یہی کہوں گی کہ بالکل بھی بلمہ، سلمہ اور یہی جو شریفہ بی بی اور ان کے ہسبینڈ اور وہ ماموں صاحب ہیں، اور بلکہ ان کی شریفن کی والدہ سے بھی اپنا فاصلہ بنا کے رکھیں، ان سے نہ ملے تو اچھا ہوگا، کیونکہ پھر یہ آپ لوگ کو ڈسیں گے۔ ابھی اتنا بڑا ڈس تو چکے ہیں جس کی ابھی تک زہر ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور پوری کی پوری وائٹی زہریلی ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں ہیں
آئے دن ستارہ سپورٹرز دکھی ہوتے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کوئی بھائی بن کے دھوکہ دیتا ہے، ان کو اچھالتا ہے، فٹ بال کی طرح کھیلتا ہے اور گول میں ڈالتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ ہیٹر ان کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے رشتہ دار اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم وائی ٹی پر اس لیے آئے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو دیکھیں اور سنیں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی اور اپنے آپ کو بھی گندا کریں یا ڈپریشن میں، پریشانیوں میں چلے جائیں اور بیمار ہو جائیں۔ تو اب ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔